وہی اصل ہے جس میں اللہ راضی ہو، اللہ کا رسول راضی ہو. جس میں اللہ بھی ناراض ہو جائے، اللہ کا رسول بھی ناراض ہو جائے، تو وہ میلاد کا میلاد ہے. اللہ کا نبی آیا ہے، ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے اپنا حبیب بھیجا ہے، اس کی غلامی میں آؤ، اس کی غلامی میں آؤ. میں نے اپنا حبیب اس لیے نہیں بھیجا کہ صرف تم جھنڈے لہرا دو اور صرف 12 دن اس کو یاد کرو اور 12 دن اس کی تعریف کرو پھر لمبی تان کے سو جاؤ. میرے بھائیوں، یہ ہم اس لیے اپنے نبی کو یاد کرتے ہیں، ہم اس لیے اس کے لیے تقریریں کرتے ہیں اور آپ کی سیرت کو بیان کرتے ہیں. آپ کے لیے نعت خوانی اس لیے کی جاتی ہے کہ ہم آپ کی متاثر کر ان کے طریقوں میں ڈھل جائیں. لیکن آپ خود اندازہ کرو میرے بھائیوں، جب نعت پڑھنے والا داڑھی مڈا کے نعت پڑھ رہا ہو اور اس پر نوٹوں کی بارش ہو اور وہ پیسے جیب میں ڈال رہا ہو، تو یہ کون سی سیرت رسول ہے؟ یہ کون سی نعت خوانی ہے؟ یہ نعت خوانی ہے کہ دکانداری ہے؟ گھروں سے نکل آئے، جھنڈے اٹھا لیے، پر کیا کسی کے لمبے والے نے توبہ کر لی؟ کیا کسی نے نماز شروع کر دی؟ اللہ کے نبی کی سیرت کو سن کے داڑھی رکھ لی ہو، اللہ کے نبی کی سیرت کو سن کے پگڑی باندھ لی ہو، اللہ کے نبی کی سیرت کو سن کر نفرتیں مٹا دی ہوں، اللہ کے نبی کی میلاد کو سن کر اس نے 5 وقت نماز شروع کر دی ہو، اللہ کے نبی کی میلاد کو سن کر اس نے ماں باپ کی گستاخی چھوڑ دی ہو، ماں کے پاؤں پکڑ لیے ہوں، باپ کو منا لیا ہو، روٹھے بھائی کو منا لیا ہو، ناپ تول میں کمی کو چھوڑ دیا ہو اور بینکوں میں سے سیونگ اکاؤنٹ ختم کر کے کرنٹ اکاؤنٹ کر دیا ہو، پھر تو واقعی ہم نے میلاد منایا، واقعی ہم نے اللہ کے نبی کی یاد کا حق ادا کیا. لیکن میرے بھائیوں، ایک لمبے والا نمازی نہ بنا، کسی داڑھی منڈانے والے نے داڑھی نہ رکھی، کسی ننگے سر پھرنے والے نے سر پہ ٹوپی نہ رکھی، اور کسی ماں باپ کے نافرمان نے نہ ماں کو منایا نہ باپ کو منایا، کسی لڑے ہوئے نے اپنے بھائی کو نہ منایا، کسی چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کی گزتی ہوئی گستاخی کے بارے میں معافی نہ مانگی، کسی ایک آدمی نے بھی 12 دن میلاد کو سنا لیکن اس نے اپنے بینک کا سیونگ اکاؤنٹ نہیں بدلا، اسی طرح سود میں پیسے رکھ کے کھا رہا ہے. اسے ذرا خیال نہ آیا کہ میرے نبی نے کہا ہے سود کھانے والا اللہ کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے. اور کوئی عورت کسی عورت نے پردہ نہ کیا، کسی نے برقع نہ پہنا، کسی نے نقاب نہ اوڑا، فاطمہ کی بیٹی بننے کا خیال کسی کو نہ آیا، تو لمبے کی عورتوں کو بھی مغرب کی بیٹی بننے کا خیال چڑھا ہوا ہے، ان کو بھی زیب الزینت پوچھا ہوا ہے، ان کو بھی بے پرد ہو کے بازاروں میں آنے کا شوق چڑھا ہوا ہے. مغرب کی بیٹیاں نہ بنو، فاطمہ کی بیٹیاں بنو، فاطمہ کی بیٹیاں بنو. مغرب میں سورج بھی ڈوب جاتا ہے، مغرب میں سورج بھی اندھا ہو جاتا ہے. میرے بھائیوں، مغرب ڈوبنے کی جگہ ہے، مشرق ابھرنے کی جگہ ہے، مغرب اندھیروں کی جگہ ہے، مشرق روشنیوں کی جگہ ہے. مغرب میں جا کے سورج اندھا ہوتا ہے، مشرق سے روشنی لے کر باہر نکلتا ہے. وہ اعلان کرتا ہے اے دنیا کے مسلمان مردوں عورتوں، اے کولمبے کے مردوں اور عورتوں، مغرب کے پیچھے نہ آنا، ادھر تو میں بھی اندھا ہو گیا، کالا ہو گیا، بے نور ہو گیا، تم ادھر آ کے کیا کرنا چاہتے ہو؟ فاطمہ کی بیٹیاں بنو، خدیجہ کی بیٹیاں بنو، عائشہ کی بیٹیاں بنو، ام سلمہ کی بیٹیاں بنو، سکینہ کی بیٹیاں بنو، زینب کی بیٹیاں بنو، اور جویریہ کی بیٹیاں بنو، ام سلمہ کی بیٹیاں بنو، صفیہ کی بیٹیاں بنو، اور رقیہ کی بیٹیاں بنو، ام کلثوم کی بیٹیاں بنو. تم کس کی بیٹیاں بن رہی ہو جو مغرب کی طرف کو کھچتے 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 بازار کی زینت بن گئی، محفل کی رونق بن گئی. جس کا نام سراپا حیا تھا، اس کے گھنگروں کی چھن چھن نے زمین کا کلیجہ سخت کر کے رکھ دیا، پہاڑوں کو چیر کے رکھ دیا. جو سراپا پردہ تھی، جس کی آواز بھی پردہ تھا، جس کی شکل بھی پردہ تھی، وہ کبھی ٹی وی پہ ناچ رہی، کبھی شیر بازار ناچ رہی، کبھی پردہ اسکرین پہ ناچ رہی، کبھی محفل میں ناچ رہی. اور کیسے وہ ہیں ایمان کے جنازے نکالنے والے. میرے ہی مسلمان بھائی، میں درد سے کہہ رہا ہوں، میں غصے سے نہیں کہہ رہا، میں درد سے کہہ رہا ہوں. کتنے ہیں وہ میرے نادان بھائی جو ان کو دیکھ کر لذتیں اٹھا رہے، شہوتیں پوری کر رہے. وہ یہ دیکھ نہیں رہے کہ اللہ بھی دیکھ رہا ہے، وہ بھول گئے کہ اللہ بھی دیکھ رہا ہے. اس لڑکی کا ناچنا اللہ دیکھ رہا، اس کے گھنگروں کی چھن چھن سن رہا، اور ہمارا ہوسناک نظروں سے دیکھنا بھی اللہ دیکھ رہا ہے. اور ایک دن آئے گا، اللہ کھڑا کرے گا، اٹھ جاؤ، ان آنکھوں میں ڈال دو لوہے کی سلاخیں، اور اس وجود کو تار تار کر دو جو زنا پھیلانے کا ذریعہ بنا، جو فحاشی پھیلانے کا ذریعہ بنا، جو آوارگی اور بے حیائی کے پھیلانے کا ذریعہ بنا. اگر میلاد کو منانا تھا تو بھائیوں کو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا، عورتیں پردے میں چلی جاتی،
بچے ماں باپ کے فرما بردار بن جاتے تو لمبے میں ایک آدمی بے نمازی نہ رہتا، کوئی داڑھی منڈانے والا نہ ہوتا، کوئی سود کھانے والا نہ ہوتا، کوئی گالی دینے والا نہ ہوتا، کوئی میٹر دکھا کے گز کے ساتھ کپڑا نوپنے والا نہ ہوتا۔ یہ کتنے دکاندار ہیں جو دکھاتے ہیں میٹر ہے، ہوتا گز ہے، ہر میٹر کا ہر 3 انچ ہر گز پر 3 انچ وہ مارتے جا رہے، غریب کی جیب سے پیسہ کھینچ لیا۔ اگر میرے بھائیوں ہم نے میلاد منانا صحیح منایا ہوتا تو ہمارے گز میٹر میں بدل جاتے، ہمارے دکانداروں کے منہ سے جھوٹ نکل جاتا، وہ کچے رنگ کو کچا رنگ بتاتے، پکے کو پکا۔ میں نے ایک دکاندار سے کہا تم کیوں نہیں کہتے ہو یہ کچا رنگ ہے اور یہ پکا رنگ ہے؟ کہتا پھر تو ہماری دکان ٹھپ ہو جائے گی، پھر تو ہمارا کپڑا کوئی بھی نہیں خریدے گا، پھر ہم دکان کیسے چلائیں، پھر ہم کاروبار کیسے کریں؟ ہائے ہائے، اللہ کا نبی کہہ کر گیا سچ میں نجات، جھوٹ میں ہلاکت۔ اور یہ امام الشیر کے بازار والے کہہ رہے ہیں جھوٹ میں نجات اور سچ میں ہلاکت۔ اللہ تعالیٰ کا نبی کہہ گیا کہ سود لینے والا اللہ کے خلاف اعلان جنگ کر رہا ہے، اور یہ تو لمبے والے کہہ رہے ہیں نہیں نہیں ہمارے پیسے پڑ رہے ہیں، آپ پہ ہی سن دیتے ہیں، آپ پہ ہی سن دیتے ہیں، آپ پہ ہی بدھی جاندے، آپ پہ ہی بدھی جاندے ہیں، اور یہ بدھتے کوئی نہیں پے، ساڑیاں بربادیاں ہو گئیاں، لٹ گئے، برباد ہو گئے، کب پلے نہ رہا، یہ سود کھاندے کھاندے مر گئے۔ پہلے تو بینک سود دیتے تھے اور سود لیتے تھے، اب یہ لمبے والے لوگ بھی سود پہ پیسے دے رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں ہم نے یہ کیسا میلاد منایا کہ سود خور نے سود نہ چھوڑا، شرابی نے شراب نہ چھوڑی، داڑھی منڈانے والے نے داڑھی نہ رکھی، ماں باپ کو کی نافرمانی کرنے والے نے ماں باپ کے پاؤں دھو کے نہ پیے، زکات نہ دینے والے نے زکات کوئی نہ دی، عشر نہ دینے والے نے عشر کوئی نہ دیا، گالیاں دینے والے نے گالیوں سے توبہ نہ کی، نماز چھوڑنے والے نے نماز نہ شروع کی، تو کون سا ہم نے نبی کی یاد کا اہتمام کیا؟ میرے بھائیوں یہ رواج ہے، میری سمجھو، میں آپ کا خیر خواہ ہوں، میں سارے جہان سے جھوٹ بول سکتا ہوں، تلمبے والوں سے جھوٹ نہیں بول سکتا کہ میں تم میں سے ہوں، تم مجھ میں سے ہو، میں تمہاری مٹی سے پیدا ہوا ہوں، تم میری مٹی سے پیدا ہوئے ہو، میرا تمہارا خمیر اس مٹی سے نکلا ہے، ہم اس دھرتی کے، میں نے اسی مدرسے میں پڑھا ہے، جب لوگ مجھے ذلت بھری نظروں سے دیکھتے تھے کہتے تھے میاں لباغ کا شور جو ہے نا کملا ہو گیا، میاں لباغ کا شور کملا ہو گیا، مولویاں ناروا لگے، مولویاں ناروا لگے۔ سارے زمیندار اس زمانے میں سارا جگ مجھے پاگل کہتا تھا، میرے رشتے دار مجھے پاگل کہہ رہے ہیں، میرے دوست مجھے پاگل کہہ رہے ہیں، میرے عزیز میرا باپ مجھے پاگل کہہ رہا، میری ماں مجھے پاگل کہہ رہی، علاقے کے سارے زمیندار ہمارے ڈیرے تو کٹھے ہوتے، میاں صاحب لکھو تیرا پتر پڑھ دیا ان بھی مولویوں کا بیڑا گوڑ چھڑے، مولویوں کا بیڑا گوڑ چھڑے، اور درویشاں نال بیٹھوں اور میں یہیں سوتا تھا، دوپہر کو یہاں آتا پڑھنے کے لیے، پھر یہیں سو جاتا، کبھی برآمدے میں سو جاتا، کبھی مسجد میں سو جاتا، وہ جا کر کہتے میاں صاحب تھوڑا شور درویشاں نال ستا پہ آئے۔ اب جب میں واپس آتا میرے والد صاحب مجھے اتنا ڈانٹ اتنا لایا اور پترا تو میری نک بڑھا چڑی تو میں نے کسی سامنے کہاں جوگا نہیں کھڑیا۔ یہ باتیں تھی میرے محترم بھائیوں، یہ میرا جگ ہے، یہ میرا دیش ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ میں کوئی رواجی مولوی نہیں ہوں، میں آپ کو گمراہ نہیں کر سکتا، میں اپنے عملوں کا حساب دے لوں تو بڑی غنیمت ہے، آپ کو گمراہ کر کے مجھے کیا ملے، میں تو اور برباد ہو گیا، میں اپنے گناہوں سے بخشا جاؤں تو بہت بڑی بات ہے، کہ جائے کہ آپ کو الٹی پٹی پڑھا کر میں آپ کی دوزخ بھی خود خرید لوں، جبکہ میں نے آپ کو کوئی پیسہ بھی نہیں لیا، کوئی شیرینی بھی نہیں دی، کوئی چندہ بھی نہیں لیا، بلکہ جب ہم نے یہ مدرسہ لیا نیازم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے کوئی 10 برس کے بعد تو یہ مدرسہ اجڑ چکا تھا، یہاں کچھ نہیں تھا، کتابیں فروخت ہو گئی تھی، یہاں اذان دینے والا کوئی نہیں تھا، تو یہ ہمارے حاجی عبدالستار اور 2-4 اور انہوں نے کہا مولوی تمہارا ہوگا، خطیب ہمارا ہوگا۔ میں نے کہا وہ کس لیے؟ کہ تم چندہ نہیں مانگتے تو ہمارا گزارا کیسے ہوگا، ہم ایسا خطیب لائیں گے جو چندہ مانگے گا، مدرسے تم پڑھانا، خطیب ہمارا ہوگا۔ میں نے کہا اللہ کے فضل و کرم سے ہم چندہ بھی نہیں مانگیں گے اور کام بھی اللہ چلائے گا، اپنے فضل سے چلائے گا، اپنی قدرت سے چلائے گا، اگر اسے اس مدرسے کو آباد کرنا ہے تو اسے چلا کے دکھائے گا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جمعے کے دن تقریر کر کے چندے مانگو اور پھر جھولیاں پھیلا کے چندے مانگو، نہیں، اللہ غیر کو والا ہے، اس کا دین غیر کو والا ہے، ہم مصلی بچھا کر اسی رب سے مانگیں گے، وہ چاہے گا تو چلا دے گا، نہیں چاہے گا تو ہم اس طرح چندے مانگ کر اور ممبر سے اعلان کر کے ہم لوگوں کو تنگ نہیں کریں گے کہ 2 پیسے، ہم یہ نہیں کریں گے۔
اللہ نے یہ مسجد بھی آباد کر دی, وہ مسجد بھی آباد کر دی. میں آپ کا خیر خواہ ہوں, میں سارے جگ کے ساتھ بدخواہی کر سکتا ہوں, آپ کے ساتھ نہیں کر سکتا. میرا باپ یہیں دفن ہے, میری ماں یہیں دفن ہے, میرا قبیلہ یہاں موجود ہے. اگر میں اللہ سے نہ ڈروں تو مجھے اپنے وقار سے حیا آتی ہے, مجھے اپنے خاندان سے حیا آتی ہے, خود مجھے اپنی غیرت سے حیا آتی ہے. ان سب کو دھوکہ دے کے پھر میں زندہ کیسے رہ سکتا ہوں, اور میں ان بازاروں میں چل کیسے سکتا ہوں؟ میرے عزیزوں میرے بھائیوں, آپ اللہ کا فضل ہوا. میں تو ایک زمیندار گھرانے سے تعلق رکھتا تھا, میں نے تو کبھی مسجدوں کا منہ نہیں دیکھا تھا, درویشوں کے ساتھ نہیں بیٹھا تھا, مدرسوں کا مجھے مولانا ظفر احمد صاحب قاسم یہاں تھے, ایک دن مجھ سے کہنے لگے تم تبلیغ والے علماء کی قدر نہیں کرتے, تم مولویوں کی قدر نہیں کرتے ہو, مدرسوں کی مخالفت کرتے ہو. میں نے کہا بات یہ ہے, ابا جی کا الیکشن ہو رہا تھا 1970 میں, والد صاحب نے MBA کا الیکشن لڑا, میں کالج پڑھتا تھا, تو یہ سارے علماء ہمارے ڈیرے پر آتے تھے کنوینشن کرنے والے, کبھی آ رہے کبھی جا رہے, کبھی آ رہے کبھی جا رہے. تو ایک دفعہ میرا اور مولانا ظفر احمد صاحب کا ٹاکرا ہو گیا. تو میرے دل میں عالم کی اتنی حقارت تھی کہ میں نے نفرت سے منہ پھیر لیا کہ مولوی سے ہاتھ ملانا بھی میری توہین ہے, اور میں یوں منہ پھیر کے چل دیا. پھر مجھے بعد میں خیال آیا شام میں میرے ڈیرے سے پہنچے میاں صاحب تیرے پوتر تو میرے نام سلام ہی نہیں کیتا, ایڈا متکبر. مجھے یہ خیال آیا کہ یہ جا کر میرے والد صاحب کو شکایت لگائیں گے کہ آپ کا بیٹا تو اتنا متکبر ہے, اس نے مجھے سلام ہی نہیں کیا. تو اب یقین مانو میں اللہ سے ڈر کر نہیں, اپنے والد سے ڈر کے میں پیچھے ہٹا. میں کہا مولانا صاحب السلام علیکم, اور یہ صرف 3 انگلیاں میں نے ان کو لگائی ایسے, السلام علیکم السلام علیکم, تاکہ ابھی یہ شکایت نہ کریں کہ تیرے پتر میں نے سلام نہیں کیا. ہم تو اس ماحول کے آدمی تھے, اللہ تعالیٰ نے تکلیف میں نکالا, اس راہ مبارک راستے میں نکالا, اس میں دھکے کھائے, پڑھا, اپنی زندگی کو کھپایا پڑھنے میں, اپنی زندگی کو کھپایا اور اپنی جان مال خرچ کر کے کھپایا. 10 مہینے میں گھر نہیں آیا, 10 مہینے میں گھر نہیں آیا. لیکن میری ماں کہنے لگی میں تو تیری شکل ہی بھول گئی, صبح سے لے کر شام تک اپنے آپ کو تعلیم میں چھپایا, اور اللہ نے فضل فرمایا, احسان فرما کی توفیق تائید اسلام میں لحاظ رہی. میں صرف تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اس لیے بتا رہا ہوں, اور میں سلمبے والوں کو دھوکہ نہیں دے سکتا. اللہ کے نبی نے بھی فرمایا تھا, اے قریش کی جماعت, میں سارے جگ کے ساتھ غلط بیانی کر سکتا ہوں. اللہ کا نبی کبھی غلط بیانی نہیں کرتا, ہاشا وکلا. صرف ان کو سمجھانے کے لیے آپ نے کہا تم فرض کرو, کیونکہ وہ کہتے تھے کہ جھوٹ بولتا ہے, تو ہمارے نبی نے کہا فرض کرو, اگر میں جھوٹ کہہ رہا ہوں تو میں سارے جگ سے تو جھوٹ کہہ سکتا ہوں, اور میں تم سے تو جھوٹ نہیں کہہ سکتا, اور میں تو سچا نبی ہوں. میرے پاس آسمان کی وحی آتی ہے, کیا ہے کہ میں فقط میں تمہارے اندر رہا ہوں, 40 برس تمہارے اندر گزارے, کبھی مجھے دیکھا جھوٹ بولتے ہوئے تم نے؟ میں نے 40 برس میں ایک جھوٹ نہیں بولا. تب میں اتنا بڑا جھوٹ کیسے بول سکتا ہوں کہ میں اللہ کا نبی ہوں؟ اے میری قوم, میری مان لو. میرے بھائیوں میں آپ سارے بھائیوں کی خدمت میں خیر خائی کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ دیکھو, رواجی اسلام سے اللہ کا رسول خوش نہیں ہوگا. آپ نے جھنڈے لہرائے, آپ نے گھوڑے نچائے اور کہا کہ ہم نے اللہ کے رسول کو خوش کر دیا. کوئی نمازی بنا, کسی داڑھی منڈانے والے نے داڑھی رکھی, کسی ماں باپ کے نافرمان نے ماں سے معافی مانگی, باپ سے معافی مانگی, کسی غلط تولنے والے نے غلط تولنا چھوڑا, کسی سود کھانے والے نے اپنا اکاؤنٹ بدلا, کسی شراب پینے والے نے شراب کو چھوڑا, کسی زکات نہ دینے والے نے زکات کو دیا, کوئی بخیل سخی بن گیا ہو, کوئی آپس میں لڑے ہوئے راضی ہو گئے ہو اور معاف کرنے میں پہل کر گیا ہو کہ جاؤ میں نے معاف کیا, میں نے اللہ کے نبی کی سیرت کو سنا ہے. اگر یہ اس میں سے کچھ بھی نہیں ہوا تو میرے بھائیوں یہ سب رسم و رواج ہے, یہ ہمیں اللہ کے دربار میں اونچا نہیں کر سکتے. من بختا دے عملو لم یسر به نسبو. اگر صرف جھنڈے اٹھانے سے اور نعرے لگانے سے ہی اللہ کا نبی خوش ہو جاتا تو حسین کو سر کٹانے کی ضرورت نہ تھی. اس کی میلاد بھی دیکھو تو حسین نے بھی میلاد کو منایا ہے, اپنے سر کو نیزے پہ چڑھا کر, معصوم بچوں کو قربان کروا کر,
اپنے سارے خاندان کو کٹوا کر ذبح کروا کے، یہ ہے میلاد منانے والا قافلہ۔ یہ 72 پاکیزہ انسان ہے، یہ وہ قافلہ ہے جو میلاد منا رہا ہے۔ کربلا کے میدان میں میلاد منائی جا رہی کہ ہم اللہ کے نبی کا حکم نہیں چھوڑ سکتے، پیغام نہیں چھوڑ سکتے۔ چلاؤ تلواریں جو چلا سکتے ہو، کرو جو کر سکتے ہو، ایک ایک کر کے قربان ہوتے چلے گئے۔ یہ ہیں میلاد کے منانے والے، جنہوں نے اپنے نیزوں کو سر پہ چڑھا کر میلاد کو منایا۔ معصوم بچے جن کے قربان ہوئے، آخری بیٹا امام حسین کا، اس کا نام عبداللہ ہے، دودھ پی کے 2 برس کی تھائی، 2 ڈیڑھ سال 2 سال کی عمر تھی، آخری رہ گئے، باپ بیٹا رہ گئے، باقی سارا خاندان کٹا پڑا تھا، سارا خاندان کٹا پڑا تھا۔ اہل بیت میں سے 21 آدمی شہید ہوئے، 21، اور آل رسول حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے 16 شہید ہوئے، 16۔ جب سارے شہید ہو گئے تو پہلا جو شہید ہوا آل رسول میں سے علی الاکبر ہے، جو دوسرا شہید ہوا وہ قاسم ہے، اور پھر جو آخری شہید ہوا وہ حسین اپنی ذات میں خود ہے۔ سب کٹ گئے، معصوم عبداللہ کے لیے ایک تیر آیا اور اس کے گلے سے پار ہوا، اور اس کی پیاس اس کے اپنے خون جگر سے بجھائی گئی۔ امام حسین نے اس کا خون اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر آسمان کی طرف بلند کر کے کہا، اے مالک میں اس طرح بھی تجھ سے راضی ہوں، اگر تو نے اپنی مدد کو روک لیا ہے تو میں تجھ سے راضی ہوں، یا اللہ میں تجھ سے راضی ہوں، اگر میں نہیں بدلہ لے پا رہا تو خود ان سے بدلہ لینا، تو خود ان سے بدلہ لینا۔ یہ ہیں منانے والے میلاد کے۔ انہوں نے اگر خالی جھنڈے اٹھانے سے کام بنتا تو حسین کو سر دینے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ بھی کہتا زندہ باد مرد آباد، ہمارا زندہ باد ایسا ہی ہے جیسے وہ کہتا میرا ابا زندہ باد، میری اماں زندہ باد، اور ابا کہتا بیٹا پانی تو پلا، کہتا پانی میں کوئی نہیں پیواؤں، میرا ابا زندہ باد، میری اماں زندہ باد، کہتی وہ اماں کہتی پتر میں نے روٹی کا کھوا، نہ روٹی میں تینوں کوئی نہیں کھواؤنی، میری اماں زندہ باد، میرا ابا زندہ باد، اور پترا میرے پیٹ درد ہے میں ڈاکٹر کا دکھا لیا، نہ تیرا علاج میں کوئی نہیں کرنا، میرا ابا زندہ باد، میری اماں زندہ باد، اور تھوڑا بیڑا بڑھ جائے اس زندہ باد نال کے کم بڑھنے کوئی جناب کیویں اللہ راضی ہونا تو رسول راضی ہونا ہے۔ جنت کوئی ایڈی سوچی ہے، جنت کوئی ایڈی سچی ہونی تو حسین کو سر بٹھا گیا، بڑا بے وقوف ہے، نعوذ باللہ، نقل کفر نباشت، نعوذ باللہ نقل کفر نباشت۔ میں آج کے ماحول کے لحاظ سے کہہ رہا ہوں، بڑی بے وقوفی کی حسین نے جو اتنا بڑا خون کا دریا بہا دیا اور خود بھی اس دریا میں بہ گیا۔ سارے انہیں صرف حسین کا سر نہیں کاٹا تھا، 72 کے سر کاٹ لیے تھے۔ اور جب یہ قافلہ بچوں کا اور عورتوں کا قافلہ جب اٹھایا گیا اور حضرت زینب کی نظر پڑی سارے شہداء پر کہ ان کے سر کٹے ہوئے، دھڑ جدا، سر نیزوں پہ جا چکے، یہ ہے جلوس۔ دیکھو میلاد کا جلوس جا رہا ہے، یہ میلاد النبی کا جلوس جا رہا ہے، یہ ہے جلوس، یہ ہے ڈھول بج رہے ہیں، یہ میلاد منائی جا رہی، ڈھول بج رہے، لوگ ناچ رہے، یہ میلاد منائی جا رہی، گھوڑے ناچ رہے، یہ میلاد منایا جاؤ، کچھ تو عقل کے کام لو۔ اور میرے بھائیوں میں رواجی آدمی نہیں ہوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں کسی سے پیسے لے کر نہیں آیا بیٹھا ہوں، میں تمہاری ہمدردی میں بول رہا ہوں، تمہیں صحیح بات بتانا چاہتا ہوں۔ میں تمہیں گمراہ کر کے کیسے دوزخ پسند کر لوں، میں کیسے دوزخ پسند کر لوں؟ سارا جہان ہم چاہتے ہیں دوزخ سے بچ جائے تو لمبے والے جہنم میں چلے جائیں، کیوں؟ یہ تو میرا قبیلہ ہے، یہ میرا علاقہ ہے، یہ میری قوم ہے، یہ میری نسل ہے، یہ میرے پڑوسی ہیں۔ یہ دیکھو میلاد النبی کا جلوس جا رہا، 72 سر نیزوں پہ لٹکے ہوئے جا رہے، اور یہ دیکھو 72 لاشیں تڑپ رہے جن کے سر کٹ چکے، دھڑ پڑے ہوئے، اور پھر ابھی ان کا انتقام ٹھنڈا نہیں ہوا تھا تو 10 گھوڑے امام حسین کی لاش پہ دوڑائے گئے، 10 گھوڑے دوڑائے گئے۔ ہاں آپ کو پتا ہے نا، پانی کافی ہے کھیتی، تو انہوں نے خون کو پانی کے طور پر پیش کیا۔ پھر فصل میں بہار آتی ہے کھاد کے ساتھ، تو اپنے جسم کی بوٹیاں کروا کے کھاد بنا کے بکھیر دیا۔ جب حضرت زینب کی نظر پڑی کٹے ہوئے جسموں پر تو ان کی ہائے نکلی، انہوں نے کہا یا محمد صلی علیک الالہ وملک السماء هذا حسین بالعراء مزمل بالدماء مقطع الاعضاء یا محمد بناتک السبایا وذریتک مقتلہ تصفی علیہ الریاح۔ یہ وہ مرثیہ ہے
یہ وہ مرثیہ ہے، میں تو حیران ہوتا ہوں یہ ذاکر کیسے گا گا کے امام حسین کو بیان کرتے ہیں۔ تو یہ تو آنسو نہ تھمے، ہائے نکلے ہائے نکلے، یہ گا گا کے مرثیے بیان کر رہے، یہ گا گا کے امام حسین کی شہادت بیان کر رہے۔ جس کا مر جائے وہ گایا کرتا ہے۔ اور جو میں ابھی سلیم شاہ کا جنازہ پڑھا کے آ رہا ہوں، جنازہ اٹھا ہے تو عورتوں کی چیخ و پکار نے ہمیں رلا دیا، ان کی آہ و بکا نے ہمارے کلیجے پھاڑ دیے، جوان موت ہمارے کلیجے پھٹ گئے۔ یہ کیسے حسین کے عاشق ہیں جو گا گا کے امام حسین کو امام حسین کی شہادت بیان کر رہے ہیں۔ جس کے ہاں موت ہو وہ گایا کرتا ہے، جس سے درد ہو وہ گایا کرتا ہے، جس کو تیر لگے وہ گاتا ہے کہ ہائے کرتا ہے، وہ روتا ہے کہ راگ لگاتا ہے، وہ تڑپتا ہے کہ وہ سر لگاتا ہے۔ اور کچھ تو میری سمجھو میں کیا کہہ رہا ہوں، میں کسی کا مخالف نہیں، میں کسی پہ تنقید نہیں کرتا، میں صحت مند تنقید کر رہا ہوں کہ سب سمجھو، اصل سمجھو، حقائق سمجھو میرے بھائیوں۔ یہ دیکھو حضرت زینب کا بھی مرثیہ ہے، ہائے ہائے جب حضرت زینب نے یہ فرمایا، وہ ظالم ملعون مردود جن کے تلواروں سے حسین کا خون ٹپک رہا تھا، ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ یا محمد یا محمد، اے ہمارے حق نانا، اے ہمارے نانا، اللہ تجھ پہ درود و سلام پڑھے، فرشتوں کا تجھ پہ سلام ہو۔ آج دیکھ تو صحیح تیرے حسین کے ساتھ کیا ہو گیا، دیکھ آج اس کا کٹا ہوا جسم سر سے جدا ہے، اس میں رنگین جوڑا پہنا ہوا ہے، دولے کو چہرہ پہنایا جاتا ہے، اسے ہار پہنائے جاتے ہیں۔ آج تیرے حسین نے بھی ہار پہنا ہوا ہے اپنے ہی خون کی سرخی کا، آج اس نے بھی سرخ جوڑا پہنا ہوا ہے اور اپنے خون کا جوڑا پہنا ہوا ہے۔ آج اس کا دھڑ کٹ چکا ہے، آج تیری بیٹیاں قید ہو چکی ہیں اور آج تیری اولاد قتل ہو چکی ہے۔ یہ میلاد النبی کا جلوس جا رہا ہے، یہ میلاد النبی کا جلوس جا رہا ہے۔ اور کچھ تو ہوش میں آؤ، ڈھول بجانا، جھنڈے لہرانا، کبھی گانا کبھی ناچنا، تو یہ بھی کوئی اللہ کے نبی کی خوشی منائی جانے کا طریقہ ہے؟ نہ کسی نے نماز پڑھی، نہ کسی نے توبہ کی، نہ کسی نے مسجد کو رخ کیا، نہ کسی نے حرام کو چھوڑا، نہ کسی نے حلال کو اختیار کیا۔ تو یہ کیا کیا ہے آپ لوگوں نے، یہ کیا کیا ہے؟ میں کہتا ہوں روزانہ میلاد مناؤ، روزانہ اللہ کے نبی کو یاد کرو۔ ہمارا نبی سیزن کے لیے نہیں، امام حسین سیزن کے لیے نہیں آیا، 10 دن اس کی تقریریں کی، اس کو یاد کیا، پھر نہ کسی نے نماز پڑھی، نہ کوئی اس کے مقصد کو پہچانا۔ وہ تو اپنی جان قربان کر گیا حق کی خاطر۔ اور یہ مامو شیر کا دکاندار یہ کہہ رہا ہے یہ لوگ صاف سیدھا جھوٹ بول کے سودا بیچ رہا ہے، تو یہ بھول گیا حسین کے پیغام کو، یہ بھول گیا میلاد النبی کے پیغام کو کہ جھوٹ ہلاکت ہے، سچ میں نجات ہے، جھوٹ ہلاکت ہے، سچ میں نجات ہے۔ میرے بھائیوں، پل پل نعت خوانی کرو، پل پل نعت خوانی کرو، پر اس کا صلہ اللہ سے چاہو، لوگوں سے نہ چاہو، اور اللہ کے نبی کو یاد کرو، اس کی نعت خوانی کرو، ہر دم کرو، ہر گھڑی کرو، ہر آن کرو، ہر مجلس میں کرو، ہر محفل میں کرو، پر گانوں کی طرف سے نہ کرو، گانوں کی طرف سے نہ کرو۔ ترنم سے میں نہیں روک رہا ہوں، بے شک سوز سے کہو، سوز سے کہو، ترنم سے کہو، پر گانوں کی طرف سے تو نہ کہو۔ یہ کون سی نعت خوانی ہے، یہ کون سی شان رسول بیان ہو رہی ہے کہ جب وہ نعت خوانی شروع کرتا ہے تو سننے والوں کا ذہن گانوں کی طرف چلا جاتا ہے، کوئی ہندوستانی گانے کی طرف سے بنی ہوئی ہے، کوئی پاکستانی گانے کی طرف سے بنی ہوئی ہے کہ نہیں؟ مجھے بتاؤ تو صحیح، یہ نہیں ہو رہا تو پھر نیچے بیٹھ کے سبحان اللہ کیوں کہتے ہو، روتے کیوں نہیں ہو، تڑپتے کیوں نہیں ہو کہ یہ کیا ہو گیا؟ میرے نبی کی نعت خوانی ہوئی اور اس کے لیے گانوں کی طرزیں اختیار کی گئیں، اس پہ آنسو بہاؤ، اس سے روز ہو، ان کو سمجھاؤ، بھائی ضرور نعت پڑھو، بھائی ترنم سے پڑھو، پر گانے کی طرف سے نہ پڑھو، گانے کی طرف سے نہ پڑھو۔ جاؤ، ساری مسجدوں میں یہی ظلم ہو رہا ہے، سارے جلسوں میں یہی ظلم ہو رہا ہے۔ اعظم چشتی بھی تو نعتیں پڑھ گیا، اعظم چشتی مرحوم نہیں تھا، پاکستان کا بڑا مشہور نعت خوان،
اب بھی اس کی سنو، اس کی سوز والی آواز اب بھی دل کو تڑپا کے رکھ دیتی ہے اور آنسو نکلتے چلے آتے ہیں۔ وہ بھی تو ساری زندگی نعت خوانی کر گیا، کبھی کسی گانے کی طرز سے نعت پڑی۔ ان نعت خوانوں کو میں کیسے سمجھاؤں کہ ہر نعت کسی نہ کسی گانے کی طرز پر ہے، اور آپ کو کیسے سمجھاؤں؟ تم لوگ نیچے بیٹھ کر کہتے سبحان اللہ سبحان اللہ، ارے ظالموں روو بیٹھ کر، روو بیٹھ کر۔ اب میری بات کو اپنی صحیح جگہ، میں نعت خوانی سے نہیں روک رہا ہوں، ترنم سے نہیں روک رہا ہوں، سوز بھری آواز سے نہیں روک رہا ہوں، میں گانے کی طرزوں سے روک رہا ہوں۔ آپ کو بھی پتا ہے ہم نے تو گانے سننے چھوڑ دیے جب سے تبلیغ میں 32 سال ہو گئے، اللہ نے بچایا۔ لیکن مصیبت یہ ہے کالج کے دور کے سنے ہوئے گانے، ان کی طرز پر جب یہ نعت پڑھتے مجھے وہ گانا یاد آ جاتا۔ یہ ظلم ہر جگہ ہو رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہر روز میلاد مناؤ، ہر روز حضور کی یاد کے لیے محفلیں سجاؤ، لیکن رواجی نہیں، رواجی نہیں۔ اما زندہ باد روٹی کوئی نہیں میں کھوامنی، پاپا زندہ باد پانی میں کوئی نہیں پیمامنا، یہ میلاد جنت میں نہیں لے جائیں گی۔ اس میلاد سے جنت نہیں ملے گی، اس میلاد سے جنت نہیں ملے گی۔ غلامی میں آؤ، اطاعت میں آؤ، قربان ہو جاؤ۔ ابو بکر میلاد منا رہا ہے، سارا مال اللہ پہ قربان کر دیا۔ حضرت عمر اور ابو بکر میں مقابلے ہو رہے، میں آگے بڑھ جاؤں، میں آگے بڑھ جاؤں۔ تبوک کا موقع آیا، ابو بکر پہ غربت تھی، عمر پہ ثروت تھی، پیسہ تھا۔ عمر کہنے لگے آج میں ابو بکر سے بڑھ جاؤں گا، مال کو آدھا کیا، لائے۔ ابو بکر پوٹلی اٹھا کے لائے، دونوں مال سامنے، عمر کا اتنا زیادہ، ابو بکر کا اتنا تھوڑا۔ اب اگر ہمارا نبی یہ سوال کرتا ابو بکر کتنا لائے ہو، عمر کتنا لائے ہو، تو ابو بکر ہار جاتا اور عمر جیت جاتا۔ ابو بکر کا 100 تھا، عمر کا 1000 تھا، مثال دے رہا ہوں۔ تو اگر ہمارا نبی پوچھتا ابو بکر کتنا ہے، وہ کہتے جی 100 روپیہ، عمر کتنا ہے، وہ کہتے جی 1000 روپیہ، تو ابو بکر ہار جاتے، عمر جیت جاتے۔ اور اللہ کے رسول کو پتا ہے کہ ابو بکر کیا قربانی دے کر آیا ہے، تو اللہ کے نبی نے سوال ہی بدل دیا۔ یہ سوال اس موقع کا بنتا ہی نہیں۔ مولوی شوکت کو لوگ آ کے چندہ دیتے ہیں، یہ پوچھتے ہیں کتنی رسید کاٹوں، کبھی میں ان کو پیسے بھجواتا ہوں تو پوچھتے ہیں کتنی رسید کاٹوں، کبھی انہوں نے پوچھا کسی چندہ دینے والے سے تیرے بینک کے گھور پچھے کتنے پڑے ہوئے، کیوں ہے؟ یہ سوال بنتا ہے اس موقع کا۔ مولوی صاحب ایسا گوری کمر کی نہیں ہے، مولوی صاحب پوچھنا پچھا ہور کتنی پئی ہے، مولوی صاحب 1000 روپے کی رسید کٹے آئے، مولوی صاحب پوچھنے لگے ہور کچھ کتنا نہیں۔ اگر یہ مولوی صاحب مولوی چوکٹ پوچھ لگے تو اگلے 1000 بھی واپس رہ لے کہ تجھے کو ٹھیکیدار ہو میرے پیسے، کیونکہ یہ اس موقع کا سوال نہیں بنتا جو اللہ کے نبی نے کیا۔ موقع کا سوال تھا جو میں نے کہا کتنا لائے ہو، 100 روپیہ، کتنا لائے ہو، 1000 روپیہ، عمر زندہ باد، عمر جیت گیا، ابو بکر ہار گیا۔ اور اللہ کے نبی کو تو پتا ہے، تو اللہ کے نبی نے سوال بدل دیا، سوال بدل دیا، عمر پیچھے کیا چھوڑ کے آئے ہو۔ یہ سوال یہاں کرنے کا تھا ہی نہیں۔ جس کو چندہ دیا جاتا ہے وہ پیچھے کا سوال نہیں کرتا۔ اپنے نبی کی دیکھو، وہ تو دیکھ رہے تھے کہ ابو بکر کیا کر کے آیا ہے، عمر پیچھے کیا چھوڑ کے آئے۔ حضرت عمر کی تو وہی سارا جوش ٹھنڈا ہو گیا، ان کو پتا چل گیا میں ہار گیا، ان کو پتا چل گیا میں ہار گیا۔ عمر پیچھے کیا چھوڑ کے آئے، کہا جی آدھا چھوڑ کے آیا ہوں، آدھا لے کے آیا ہوں۔ ابو بکر تو پیچھے کیا چھوڑ کے آیا، کہ یا رسول اللہ میں تو اللہ کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں، باقی سارا لے کے آیا ہوں۔ یہ میلاد منایا جا رہا ہے۔ حضرت عثمان نے 10,000 لشکر کا سامان دیا، سواریاں دی، پیسے دیے، غلہ دیا، غلے کے لیے گوریاں دی، گوریوں کو بند کرنے کے لیے رسی بھی اپنے گھر سے ادا کی۔ اور حضرت عثمان کے پیسے ہمارے نبی کی گود میں تھے۔ باغ میں پانی لگاتے رہے، باغ میں پانی لگاتے رہے۔ صبح 6 سیر کھجوریں ملی، 6 سیر، 3 سیر بیوی کو دی، 3 سیر جھولی میں لے کر آ رہے۔ منافق کہنے لگے ادھر گھر سے رکھے ہیں، اتنا کیا طرح کم بڑھنا ہے، لشکر کا کیا کم بڑھنا ہے، 30,000 کا لشکر سے کرائے سیر چھوڑنا تو کرائے خان چاڑ لینا ہے، تو گھر رکھے ہیں۔ اللہ کے نبی کو تو پتا تھا کہ یہ رات کیا کرتا رہا۔ آپ نے کہا یہ ابو وکیل کی کھجوریں لے لو اور ساری کھجوروں کے اوپر سیلاب و برکت ہو جائے گی۔
یہ میلاد منانے والے ہیں پلاؤ والے مجروح، خالی پراٹھا صاف پیتی لاؤ، حلوے کھاتے جاؤ تو میلاد، پیٹ میں پتھر باندھنے والی میلاد کہاں ہے، گردنیں کٹانے والی میلاد کہاں ہے، سر دھڑ کی بازی لگانے والی میلاد کہاں ہے، معاف کرنا درگزر کرنے والی میلاد کہاں ہے، راتوں کو رونے تڑپنے والی میلاد کہاں ہے، نظریں جھکا کر بازار میں چلنے والی میلاد کہاں ہے، پردے میں آ کر بے پرد ہو کر بے پرد سے بچ کر پردے میں عورت نکلے وہ میلاد کہاں ہے، سنگے جیسے دیہات میں عورتیں بے پرد ہو گئی اور بند سمر کے بازاروں میں آ رہی وہ فاطمہ والی میلاد کہاں ہے جنہوں نے مرنے سے پہلے اسماء بنت عمیس سے کہا اسماء کوئی میرا انتظام ایسا کرو کہ میرے مرنے کے بعد بھی میری جسم کا پتہ نہ چلے، لمبا ہے چھوٹا ہے موٹا ہے پتلا ہے، کوئی لوگ کہتے نہ کریں نبی کی بیٹی کا قد لمبا تھا چھوٹا تھا موٹی تھی پتلی تھی، میرے مرنے کے بعد بھی میرے پردے کا انتظام کرو، تو کہنے لگی مجھے پتا ہے، میں نے حفظے میں دیکھا تھا وہ چارپائی کے اوپر ایسے لکڑیاں کمان کی شکل میں لگا دیتے ہیں، اوپر پردہ ڈال دیتے ہیں، اندر عورت کو ڈال دیتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا موٹی کے پتلی لمبی کے چھوٹی، کب جب میں مر جاؤں تو میرے اوپر یہی کرنا ہے، میری موت کے بعد بھی میرا پردہ سلامت رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا عوض کیا دیا کہ جب ہمارے نبی کی بیٹی پاک پل صراط سے گزرے گی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا نظریں جھکا لو فاطمہ بنت محمد پل صراط سے گزر رہی ہے۔ تو سلمبے کی عورتوں میں کہتا ہوں فاطمہ کی بیٹیاں بنو، ان نوجوانوں سے کہتا ہوں عمر کے بیٹے بنو، ابو بکر کے بیٹے بنو، عثمان و علی کے بیٹے بنو، طلحہ زبیر کے بیٹے بنو، سعد سعید ابو وقاص کے بیٹے بنو، جنہوں نے اللہ کے نبی کی غلامی میں اتنا لمبا سفر کیا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے مرنے سے پہلے دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے نبی نے ارشاد فرما دیا ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، جنتی، سعید جنتی، ابو عبیدہ جنتی، عبد الرحمان جنتی، ان 10 آدمیوں کو ایک مجلس میں بشارت دی یہ جنتی ہیں، یہ جنتی ہیں، یہ جنتی ہیں، اور ایک نہیں اللہ کے نبی نے سارے صحابہ کے بارے میں کہا کلا وعد اللہ الحسنی، ہم تمام صحابہ کے لیے جنت کی بشارت دیتے ہیں، آپ کے صحابہ میں سے ایک بھی دوزخ میں نہیں جائے گا، اللہ نے سب کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیا۔ یہ ہیں میلاد کے منانے والے جو غلامی میں آ گئے، غلام رسول بن گئے، غلام محمد بن گئے، غلام نبی بن گئے، نام ان کا سعد ہے غلام رسول، نام ان کا سعید ہے غلام رسول، نام ان کا علی ہے غلام رسول، نام ان کا ابو بکر ہے غلام رسول، نام ان کا حسن حسین ہے غلام رسول۔ یہ ہیں میرے بھائیوں جنہوں نے میلاد کا حق ادا کیا۔ رسموں سے بچو، رواجوں سے بچو، نماز نہ پڑھی تو شہادت بھی قبول نہیں، بے نمازی شہید بھی ہو جائے تو اللہ رد کر دیتا ہے۔ میرے والد صاحب کے دوست سے میجر خادم ابھی زندہ ہے ماشاءاللہ، لاہور برکت ہے ان کی عمر میں 80 سال سے اوپر ہی ہو گیا آپ کو، وہ انہوں نے 65 کی لڑائی لڑی تھی سیالکوٹ میں، میں یہاں ساتویں میں پڑھتا تھا 1965 میں شیونڈا میں کے محاذ پر تھے، ٹینک اور توپ خانے میں وہ میجر تھے، تو ان کا ابا جی کے نام خط آیا کہ میاں صاحب ہم ایک کو فائر کرتے ہیں 3 ٹینک اڑ جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا بعض شہداء ہمارے ایسے ہیں 3 دن ان کی لاشیں پڑی رہی، نہ ان میں کوئی بدبو آئی نہ جسم پھولا، بلکہ ان کے جسم خوشبودار مہکتے رہے، اور بعض ایسے تھے کہ چند گھنٹوں کے بعد ان کے جسم جل گئے، پھڑ گئے، بدبو آنے لگی، صابن پھیل گیا۔ یہ کیا ہوا ہے؟ یہ دونوں شہید ہیں، ایک کا جسم گندا ہو رہا، بدبو پھیل رہی، ایک کے جسم میں 3 دن میں چوڑا نہیں پڑا، یہ کیا ہے؟ بے نمازی کا تو شہید ہونا بھی اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا اور قبول نہیں فرماتا۔ تو خالی میرے بھائیوں نعرے لگا دینا اور نہ نماز پڑھے، نہ روزہ رکھے، نہ زکات دے، نہ ماں باپ کے قدم چھوئے، نہ ان کے پاؤں دھو کے پیے، نہ پڑوسی کا خیال کرے، نہ نظروں کی حفاظت کرے، نہ کانوں کی حفاظت کرے، نہ گالی گلوچ سے بچے، نہ سود سے بچے، تو اس کو جھنڈے اٹھانے سے کیا ملے گا؟ اس کو نعرہ لگانے سے کیا ملے گا؟ میرے بھائیوں وہ غلامی والی میلاد سیکھو جس سولیوں پہ لٹک کے سیکھ گئے، جو آروں سے چر کے سیکھ گئے، جو آگ میں جل کے سیکھ گئے۔ حبیب
حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمہ کذاب نے پکڑا اور کہنے لگا مجھے نبی کہہ دے میں تجھے چھوڑ دوں گا. وہ کہنے لگا, انہوں نے فرمایا مجھے سنائی نہیں دیتا تم کیا کہہ رہے ہو. تو اس نے ایک ہاتھ کاٹ دیا کہ ایک دفعہ نبی کہہ دو چھوڑ دوں گا, کہ نہیں کہوں گا. اس نے دوسرا ہاتھ کاٹ دیا کہ ایک دفعہ کہہ دو چھوڑ دوں گا, کہ نہیں کہوں گا. اس نے ایک پیر کاٹ دیا کہ ایک دفعہ کہہ دو چھوڑ دوں گا, کہ نہیں کہوں گا. اس نے دوسرا پیر کاٹ دیا. پھر ایک ایک بوٹی کو اتارتا گیا, اتھیڑتا گیا یہاں تک کہ زندہ کا بوٹیوں زندہ کا اس نے اس طرح حشر کیا کہ جیسے کسائی بکری کو ذبح کر کے بوٹیاں اتار دیتا ہے, اس نے زندہ کی بوٹیاں اتار دی, زندہ کی. یہ میلاد منایا گیا. جب ان کی ماں کو پتا چلا کہ میرے بیٹے کو اس طرح ذبح کر دیا گیا تو ان کا میلاد سنو. اس نے کہا لہذا الیوم اربعۃ وعند اللہ تصفۃ, میں نے یہی دن دیکھنے کے لیے حبیب کو دودھ پلایا تھا, یہی دن دیکھنے. تو میرے بھائیوں, میں آپ سب بھائیوں کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں رواجی طریقوں سے بچو, مسجدوں کو بھرو, نظروں میں حیا کا سرما لگاؤ, کانوں کو موسیقی سے بچاؤ, زبان کو جھوٹ سے بچاؤ, اپنے چہرے کو داڑھی مبارک سے سجاؤ. اگر میلاد منانا ہے تو چہرے کو داڑھی سے سجاؤ, سر کو ٹوپی اور پگڑی سے سجاؤ. ہمارا نبی کبھی ننگے سر نہیں پھرا بازاروں میں, کبھی ننگے سر نہیں پھرا گلیوں میں. زندگی میں احرام کی حالت میں سر سے ٹوپی کو اتارا, یا ایک دفعہ آپ کے پاس تھا ہی کچھ نہیں, خالی ایک چادر تھی, اسی چادر کو لپیٹ کر آپ نے جا کر نماز پڑھائی, ننگے سر نماز پڑھائی. کبھی آپ نے ننگے سر نماز نہ پڑھی نہ پڑھائی, نہ ننگے سر بازاروں میں نکلے سوائے احرام کے اور اس بات کے, اس کے علاوہ کبھی نہیں پھرے. ہمارے تو پنجاب کی روایت تھی کوئی ننگے سر پھرا نہیں کرتا تھا, اب تو مسجد میں بھی ننگے سر آ جاتے ہیں. اور ہمارے گاؤں میں, میرے اپنے بچپن میں میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کسی کو گاؤں میں ننگے سر نہیں پھرنے دیتے تھے. کوئی نظر آیا نہیں تو اس کی شامت نہیں آئی, جوتا نکال کے مار 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 کے اس کی سوائی پھیر دیتے. خاص طور پہ نوجوان اگر ننگے سر ہوتے تو ان کی اتنی پٹائی کرتے تھے کہ ہمیں ان کا رحم آتا تھا. اس لیے تو ہمارے پنجاب کی حیا والی معاشرت تھی. اب وہ ٹیلی ویژن نے اور ڈش نے اور کیبل نے ہمارے جنازے نکالے, بے حیائی نے ڈبو کے رکھ دیا. تو میرے بھائیوں, رواجی طریقوں سے بچو, توبہ کرو, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور پیاری زندگی کو اپنی زندگی بناؤ, اس کو سیکھو. اپنے گھروں میں ماں باپ کی خدمت کرو, زندہ ہیں تو غنیمت سمجھو ہمارے تو دنیا سے چلے گئے, جب چلے جائیں گے تو پھر اس کی قدر سمجھ میں آئے گی. ماؤں کو ناراض نہ کرو, باپ کو آنکھیں نہ دکھاؤ. باپ جب آدمی اپنے ماں باپ کو ٹیڑھی نظر سے دیکھتا ہے تو آسمان تک عرش تک ساری کائنات ہل جاتی ہے. ارے ظالم, بھول گیا اپنے پیشاب بہانے دھونا, بھول گیا تجھے اپنی ماں کا تڑپنا, تجھے لوریاں دینا, تیرے لیے در در گھر گھر پھرنا. آج تو اس کو نظریں دکھاتا ہے, آنکھیں دکھاتا ہے, نظریں ٹیڑھی کرتا ہے. نہ نہ نہ, کوئی لمبے میں ماں باپ کا نافرمان نہ رہے. ہاں, اگر ماں باپ کی تمہیں نافرمانی کی کہیں پھر نہ مانو. ماں کیا داڑھی مڑا دے تو یہ نافرمانی حق ہے. اب ماں کی اطاعت حرام ہو گئی. ماں کہے جھوٹ بول کے سودا بیچو, باپ کہے تو بھی رشوت لے, اور سپاہی رشوت حرام ہے, ایک اطاعت حرام ہے. باقی ان کی گستاخی نہ کرو, نافرمانی نہ کرو. اپنی بہنوں کو اپنا حصہ دو. کوئی بہنوں کو جائیداد میں حصہ نہیں دیتا. یہ ہندوؤں سے مسلمان ہوئے, ہندو اپنی جائیداد میں بہنوں کو حصہ نہیں دیتے. ہمارا بھی یہی حال ہے, بہنوں کو حصہ نہیں دیتے. بس جو تین جہیز حصہ ہی وہ تیرا حصہ ہو گیا, ہوں تیرا ساڑھے کو کوئی شا نہیں بنتا, ان کوئی شا نہیں بنتی. اور یہ زمیندار اتنے ظالم ہیں, یہ بہنوں کے زمین بھی اتروا لیتے, یہ بہنوں کے نام لگی ہوئی زمین اتروا لیتے ہیں, اپنے نام کرا لیتے ہیں. بھائیو, اللہ کے نبی کی سنو, ہم بہنوں پر کیا ظلم کر رہے اور اللہ کا نبی کیا بتا رہا. سنو, آدمی کا جس کی 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں, بیٹیاں کوئی نہیں ہیں, بعض بات ہوتی بعض بات نہیں ہوتی, 2 بہنیں ہیں تو کیا کرے, اپنی بہنوں سے خرچ کرتا رہے, شادی کے بعد بھی خرچ کرتا رہے, موت تک خرچ کرتا رہے گا تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی, اس کے لیے جنت واجب ہو گئی.
اللہ کا نبی بہنوں کی اتنی رعایت کرنے کو کہہ رہا، اور ہم اپنی بہنوں کو نہ مکان میں حصہ دیں نہ دکان میں حصہ دیں، پتہ نہیں جائے جس سے وہ نفع۔ اس علاقے میں سب سے پہلے میرے باپ نے اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو حصہ دیا۔ اس پورے علاقے میں سب سے پہلے میرا باپ تھا جس نے اپنی بیٹیوں کو حصہ دیا۔ تو میرا تایا مرحوم، میرے باپ سے لڑ پڑے، ایک ہی مصیبت پائی، وہ ساڑیاں دیا ساڑھے گال پوچھتے کہ سانوں میں حصے دیو۔ کوئی دنیا کی طاقت اللہ کی پکڑ سے نہ بچائے گی اگر بہنوں کو حصہ نہ دیا۔ ہاں، ہم نے جن استادوں سے پڑھا، میرے استاد مولانا جمشید صاحب، ہم نے ان سے قرآن کی تفسیر پڑھی رائمنڈ میں، تو میں ان کے لیے شہد لے کر گیا۔ شہد مجھ سے کہنے لگے یہ کہاں سے لائے ہو؟ میں نے کہا جی میں نے اپنے باپ سے اتروایا ہے۔ مجھ سے کہنے لگے تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا؟ میں نے کہا جی اللہ کا شکر ہے میرے باپ کی بہن ہی کوئی نہیں تھی، ہوتی تو کوئی نہ دیتا، کوئی نہ دیتا، زمانہ ہی ایسا تھا۔ میں نے کہا جی میرے باپ کی بہن کوئی نہیں تھی۔ کہا تو تیرے دادے نے اپنی بہنوں کو حصہ دیا تھا؟ ہم نے کہا جی وہ تو نہ پوچھیں جو میری پیدائش سے بھی پہلے کے قصے، جو میرے ہوش میں ہے میں اسی کا مکلف ہوں۔ اس سے پہلے کا مجھے تو یہ بھی نہیں پتا میرے دادے کی بہنیں، میرا دادا بھی مر گیا، ان کی تو عمریں ویسے مختصر تھیں، وہ ہمارے پیدا ہونے سے ہوش میں آنے سے پہلے ہی مر گئے، تو میں اس کے بارے میں کیا جانتا ہوں؟ البتہ مجھے یہ میں آپ کو ضمانت دیتا ہوں کہ میرے باپ کی کوئی بہن نہیں تھی، لہٰذا وہ کہنے والا چکر پڑا ہی نہیں، کہنے کا چٹنی کا رکھ دو۔ پھر اس کے بعد قبول کیا۔ تو میرے بھائیوں، لمبے کو رسمی طریقوں سے بچاؤ، اس کو حقیقی نبوت کی غلامی دو، اس سے حقیقی میلاد عطا کرو۔ سارے بازار میں کوئی جھوٹ نہ بولے، سارے بازار میں کوئی کچے رنگ کو پکا نہ بتائے، سارے بازار میں کوئی گز کو میٹر نہ بنائے، سارے بازار میں کوئی ناپ تول کی کمی نہ کرے، سارے بازار میں کوئی جھوٹ بول کے سودا نہ بیچے، سارے ظلم میں کوئی جوا کھیلنے والا نہ ہو، کوئی جوئے کے اڈے چلانے والا نہ ہو۔ کیا ظلم و ستم ہے! قرآن پکار کے بولا جوا نہ کھیلو، جوا نہ کھیلو، چاروں پاس سے جوانی بیٹھے جوا لائی جاندے، جوا کھیلی جاندے۔ اللہ تعالیٰ سارے ظلم میں کوئی شراب پینے والا نہ ہو، کوئی شراب بیچنے والا نہ ہو، کوئی چرس افیم بھنگ بیچنے والا نہ ہو، کوئی پینے والا نہ ہو، کوئی ناپاک راستوں کے جانے والا نہ ہو، کوئی کسی کی بیٹی کو غلط نظروں سے دیکھنے والا نہ ہو، کوئی عورت بے فرد نہ ہو، کسی کا سیونگ اکاؤنٹ نہ ہو۔ اتنا کا کرو، اتنا بڑا مجمع میرے شہر کا بیٹھا ہے، کل جن کے بینکوں میں اکاؤنٹ ہیں جا کے کرنٹ کروا دو، سیونگ ختم کر دو، اتنی تو میلاد کا حق ادا کرو۔ ابھی ربیع الاول ختم نہیں ہوا، آج 28ویں کی رات ہے، ابھی ربیع الاول ختم نہیں ہوا، ابھی ربیع الاول باقی ہے، تو ربیع الاول کی اتنی تو یاد مناؤ کہ اگر کسی کا بینک میں سیونگ ہے تو کرنٹ کر دو، جو سود بنا پڑا ہے وہ لے کے غریبوں کو دے دو۔ ثواب کی نیت نہ کرنا ورنہ کافر ہو جاؤ گے، ثواب کی نیت نہ کرنا کہ سود کے پیسے چلو مجھے اجر ملے گا میں صدقہ کر دوں، سود کے پیسے کو اجر کی نیت کر کے اور صدقے کی نیت کر کے دینے والا کافر ہو جاتا ہے۔ سود کھانے سے کافر نہیں ہوتا، سود کھانے سے نہیں، یہ اللہ کی شریعت کا مذاق ہے کہ اللہ کہہ رہا حرام ہے اور اللہ کہہ رہا تیرے نام سے فرض کی جانا۔ یہ ایسا جیسے کوئی سور اللہ کے نام پہ تسلیم کرے تو وہ کافر نہیں ہو جائے گا تو اور کیا ہوگا؟ اور سور اور سود میں کوئی فرق نہیں۔ تو اتنی میلاد کا تو حق ادا کرو۔ اصل میلاد کا تقاضا سمجھو کیا ہے بھائیو؟ میں تو کہتا ہوں روزانہ میلاد مناؤ، صرف 12 دن تھوڑی، روزانہ مناؤ، روزانہ اس کے اپنے نبی کی تعریفیں کرو، اس کے گن گاؤ، اس کی محبت کے گیت سنو بھی صحیح، اور اس کی غلامی میں ڈھل کر، اس کے طریقوں میں ڈھل کر، اس کی اطاعت میں ڈھل کر یہ کرو گے تو دنیا بھی بناؤ گے، آخرت بھی بناؤ گے۔ میرے بھائیوں، میرا مقصود کسی سے تنقید کرنا نہیں، صحیح بات بتانا ہے، صحیح میں آپ کی ہمدردی میں کہہ رہا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے جب سے ہم آئے ہیں ہم نے کبھی فرقہ واریت کی بات نہیں کی،
کبھی کسی کے اوپر ہم نے کیچڑ نہیں اچھالا، ہم نے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی کہ یہاں شیعہ بھی رہتے ہیں، سنی بھی رہتے ہیں، بریلوی بھی رہتے ہیں، دیوبندی بھی رہتے ہیں، اہل حدیث بھی رہتے ہیں، سب سے محبت کر کے چلو، سب سے پیار کر کے چلو۔ مولانا عبدالغفار صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کا بھی یہی مزاج تھا، مولانا نیاز احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں ہستیاں یہ ایسے بزرگ تھے کہ انہوں نے کبھی اس چیز کو ہوا نہیں دی۔ لہذا ہمارا شہر ہمیشہ امن کے ساتھ رہا، محبت کے ساتھ رہا، الفت کے ساتھ رہا۔ ایسے میرے بھائیوں اپنا مسلک چھوڑو نہیں، کسی کو چھیڑو نہیں، اپنا مسلک چھوڑو نہیں، کسی کو چھیڑو نہیں۔ سارے مسلمان ہیں، اللہ کون اللہ فیصلہ کرے گا، اپنے دربار میں بلا کے فیصلہ کرے گا، لیکن ہم محبت سے رہیں، الفت سے رہیں، نفرتیں نہ پھیلاؤ، نفرتیں نہ پھیلاؤ، مناظرے نہ کرو، ایک دوسرے پہ کیچڑ مت اٹھا لو، ایک دوسرے کو برا بھلا مت کہو۔ اب ایک مولوی صاحب نے ایک کے خلاف تقریر کی، دوسرے نے دوسرے کے خلاف تقریر کی، تو کیا عوام کو کیا ملا؟ عوام کو کیا 8 دن لوگ جمعہ پڑھنے آتے ہیں، آگے مولوی صاحب نے رگڑا لگا دیا، کبھی کسی فرقے والوں کا، کبھی کسی فرقے والوں کا، تو ان لوگوں کو کیا ملا؟ ان کو تو کچھ بھی نہ ملا۔ تو میرے بھائیوں محبت سے رہو، الفت سے رہو، توبہ کر کے اٹھو۔ یہ اصل باتیں ہیں جو کرنے کی ہیں۔ حکومت کو گالیاں مت دو، پولیس کو گالیاں مت دو، فوج کو گالیاں مت دو، حکومت کو برا مت کہو، اپنی برائیاں تلاش کرو۔ میں نے آج بھی کہا تھا ہماری فوج 5 لاکھ ہے، پولیس 10 لاکھ ہوگی، چلو یہ سارے تو خراب ہیں، 15 لاکھ خراب ہیں۔ اللہ پاک کریم ہے، وہ 15 لاکھ کی گناہوں کی سزا 15 کروڑ کو کبھی نہیں دے گا۔ اللہ کی طرف سے سختی جو آتی ہے وہ اکثریت کے گناہوں پر آتی ہے۔ اگر ہماری ساری فوج خراب ہے، ہماری ساری پولیس خراب ہے، تو کتنے بنیں گے؟ 15 لاکھ، 20 لاکھ، ہم کتنے ہیں؟ 15 کروڑ۔ تو 20 لاکھ کے گناہوں کی سزا 15 کروڑ کو نہیں مل سکتی۔ اللہ حکومت پاکستان سے کیا گزرا نہیں ہے، حکومت پاکستان بھی 33 نمبر ملنے پہ پاس کر دیتی ہے۔ کتنے نمبر اس کے 67 نمبر ضائع ہو گئے، 67 نمبر ضائع ہو گئے، پھر بھی کہتے ہیں تو پاس ہیں، اعلیٰ ڈگری لینا۔ تو اللہ تعالیٰ کو حکومت پاکستان سے بھی زیادہ سخت سمجھا ہوا ہے کہ صرف 15 لاکھ گناہ کریں اور 15 کروڑ کو سزا ملے، یہ بات نہیں۔ ہم سب گناہگار ہیں، ہم سب نافرمان ہیں، ہم سب پر گناہوں کی سزا آئی ہوئی ہے۔ لہذا سب توبہ کریں، پولیس والے توبہ کریں، فوج والے توبہ کریں، دکاندار توبہ کریں، دیندار توبہ کریں، عورتیں توبہ کریں، مرد توبہ کریں۔ ہم سب اللہ کے دربار میں جھک جائیں۔ ظلم میں بے نمازی کوئی نہ ہو، عورت بے فرض کوئی نہ ہو، سود کھانے والا کوئی نہ ہو، غلط بولنے والا کوئی نہ ہو، ماں باپ کا نافرمان کوئی نہ ہو، نفرت بغض عداوت والا کوئی نہ ہو، نفرتیں پھیلانے والا کوئی نہ ہو۔ ہمارا تلمبہ جنت کا ٹکڑا بن جائے گا۔ ساری دنیا سے لوگ کھچ کر کے کھائیں گے کہ تلمبے کو کیا ہو گیا، یہ تو جنت کا ٹکڑا بن گیا۔ ایک دفعہ کرو تو صحیح۔ تو میرے بھائیوں میں میلاد النبی کا تقاضا کر رہا ہوں کہ آج توبہ کرو، آج توبہ کرو، آج توبہ کرو۔ اتنی تو میری مان لو کہ تم بیٹھے بیٹھے کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ اور بھائی توبہ کر کے اٹھو، ٹھیک ہے نا؟ اتنا بڑا مجمع ہمارے شہر میں کبھی نہیں جمع ہوا، اندر باہر لوگ بیٹھے ہیں، اپنا ہی شہر بیٹھا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں آج توبہ کر کے اٹھو اور خلاف سنت زندگی سے بچ کے چلو، اتباع سنت کے چلتے ہوئے چلو، تو انشاءاللہ یہ جہان بھی بنے گا، وہ جہان بھی بنے گا۔ اس کو سیکھنے کے لیے ہے تبلیغی جماعت میں جانا۔ میں نے کہہ دیا توبہ کرو، آپ نے کہا یا اللہ میری توبہ۔ میں اتنی خوش فہمی میں نہیں ہوں کہ میں اب کہوں گا کہ میں انشاءاللہ سب کی توبہ پکی ہو گئی۔ ہاں اسی ماحول میں رہتے رہتے زندگی گزری ہے۔ اگر توبہ کو پکا کرنا ہے تو اللہ کی راہ میں پھرو، جماعت میں جاؤ، چلا لگاؤ، 4 مہینے لگاؤ۔ ماحول نہیں بدلو گے توبہ پکی نہیں ہوگی، کچی ہو جائے گی۔ ادھر کرو گے وہاں توڑ دو گے، ادھر کرو گے وہاں توڑ دو گے۔ توبہ کو پکا کرنا ہے تو تبلیغ میں پھرو، جماعتوں میں پھرو۔ ہم کوئی آپ کو تبلیغی جماعت میں شامل نہیں کرنا چاہتے۔ تبلیغ ایک واحد کام ہے جس میں ساری دنیا کے مسلمان چل رہے ہیں،
کسی ایک فرقے کے لوگ نہیں چل رہے. اگر یہ کام فرقے پر ہوتا تو صرف حنفی اس میں ہوتے، صرف حنفی ہوتے اور اس میں کوئی نہ ہوتا. کیونکہ تبلیغ کا شروع کرنے والا مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ حنفی مسلک کے عالم، اہل سنت والجماعت کے مسلک کے عالم تھے. وہ چشتیہ سلسلے کے پیر تھے. اگر یہ کسی خاص عقیدے پر کام چلتا تو صرف اس میں حنفی مسلمان، اور یہ اگر پیری مریدی پر چلتا تو چشتیہ سلسلے کے لوگ اس میں چلتے. اس شخص کو اللہ جزا دے، قبر کو نور سے بھرے. اس نے کہا ساری دنیا کے لوگ جو مسلمان ہیں انہیں مسلمان سمجھو اور ان کو آ جا اپنا دین سیکھ لے، آ جا اپنے نبی کا طریقہ سیکھ لے. آجا ہم اس میں نہیں لڑیں گے کہ ہاتھ ادھر باندھو کہ ہاتھ ادھر باندھو کہ ہاتھ چھوڑ دو. ہم اس میں نہیں لڑیں گے. ہم کہیں گے نماز پڑھو. کیسے پڑھیں؟ ہم کہیں گے جاؤ اپنے علماء سے پوچھو. ہم نہیں بتائیں گے، ہم کہیں گے اپنے علماء سے پوچھ لو، اپنے علماء سے پوچھ لو. اس سے زیادہ رواداری کی بات آپ کہیں نہیں سنیں گے. اس سے زیادہ جوڑ کی بات آپ دنیا میں کہیں نہیں سنیں گے. تبلیغ کی اس خوبصورت ادا نے امت کو کھینچ لیا اور امت کا ہر طبقہ اس میں چلنا شروع ہوا. ہر طبقے کو اس سے نفع ہونا شروع ہوا. اس لیے میرے بھائیوں ایک تو کرو توبہ. ٹھیک ہے نا بھائی؟ توبہ تو کر لی نا سب نے، پکی ہو گئی نا. اللہ کرے پکی ہو جائے، اللہ کرے پکی ہو جائے. ایک بہنی نے اپنے بچے کو ساتھ لے کے سادھو کا واز سنا اور سادھو نے کہا گاؤں ماتا آ جائے تو کچھ نہیں کہنا. وہ بنیا گیا کام، بچے کو بٹھا گیا دکان پر. گائے آ گئی، گائے نے آ کر گوری کو منہ مارا. وہ بچے نے سنا تھا کہ پنڈت نے کہا تھا کہ گائے کو کچھ نہیں کہنا. اس نے کچھ بھی نہیں کہا، وہ ساری گوری کھا گئے. جب اس کا باپ آیا میں نے کہا واہ واہ بیٹا آج ساری گوری بیچ دی تم نے، تو باپ سے بھی بڑھ گیا. میں نے کہاں بیچی؟ تو کہاں گئی؟ کل گائے کھا گئی. تیرا بیڑا گھر ہو جائے تو اس کو روکا کیوں نہیں؟ تو کل پنڈت جس نے کہا نہیں تھا کہ گاؤں ماتا آ جائے اس کو کچھ نہیں کہنا. مگر تیرا ستیہ ناش ہو. اور پنڈتوں کی باتیں مندر میں سن کے وہیں چھوڑ کے باہر نکلتے ہیں، ساتھ لے کے نہیں آیا کرتے. تو اور تو سمجھ میرے نال یہ کچھ کرنا ہے. ایسے تجھے اپنا میری توبہ اور صبح جامن میں دیر کسی کوئی تو میں کہتا ہوں توبہ پکی کرو کہ یا اللہ آج کے بعد ہم غلام رسول بن کے دکھائیں گے، سچی میلاد بنا کے دکھائیں گے تجھے، سچا عشق رسول دکھائیں گے تجھے. کرتے نا نہیں ہے؟ اب اس کو لے کر دنیا میں پھرنا ہے، اس کو سیکھنا ہے، اس کو پھیلانا ہے. اس کے لیے 4 مہینے اور چلہ ہم مانگتے ہیں. اللهم لك الحمد كما انت اهله وصل على محمد كما انت اهله وقل بنا ما انت اهله انك اهل التقوى واهل المغفرة. یا اللہ ہمارے صغیرہ گناہ معاف کر دے، ہماری کمی کوتاہیاں معاف کر دے، جن کے اجالے اور رات کے اندھیرے کے گناہوں کو معاف کر دے، اجتماعی انفرادی گناہوں کو معاف کر دے. تو نے سمجھایا ہم نہ سمجھے، تو نے روکا ہم نہ روکے. ہم تیرے مجرم میں مولا تیرے دربار میں معافی مانگتے ہیں، ہمیں معاف کر دے. جیسے تجھے پسند ہے وہ زندگی عطا فرما، جیسے تجھے پسند ہے وہ طریقہ عطا فرما. ہمارے پورے شہر کو محبتوں کا گہوارہ بنا دے، الفتوں کا گہوارہ بنا دے. ہماری نفرتیں مٹا دے، ہماری غلط فہمیاں مٹا دے، ہم نے محبتیں پیدا کر دے. اختلاف کرائے کے باوجود بھی ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے رہنا سکھا دے. یا اللہ ہمیں ایک دوسرے کی نفرت سے محفوظ فرما، بغض حسد سے محفوظ فرما. ہمارے یا اللہ ذمہ میں سخاوت کو زندہ فرما، تواضع کو زندہ فرما. ہمارے تاجروں نے جہنت کو زندہ فرما، سخاوت کو زندہ فرما. ہمارے نوجوانوں نے یا اللہ پاک دامنی کو زندہ فرما. ہماری عورتوں نے حیا کو زندہ فرما، پردے کو زندہ فرما. میرے مولا ہمارے شہر کے گھر و دیوار سے رحمتیں اتار دے، گلیوں میں کوچوں میں رحمتیں برکتیں اتار دے. جتنے یہاں مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے ہیں، عوام میں سے ہیں، خواص میں سے ہیں، غریب ہیں، امیر ہیں، سب سے راضی ہو جا. ریڑھی والے ہیں، دکاندار ہیں، سب سے خوش ہو جا. یا اللہ وہ ڈاکٹر ہیں یا پولیس والے ہیں، یا اللہ وہ حکیم ہیں یا طبیب ہیں، ہومیوپیتھ ہیں یا ویلوپیتھ ہیں، یا اللہ تو سب سے راضی ہو جا. اے میرے مولا جوتے بنانے والا ہو، ریڑھی چلانے والا ہو، ٹانگا چلانے والا ہو،
یا اللہ ٹیکسی چلانے والا ہو، یا اللہ جس زندگی کے شعبے سے تعلق رکھنے والا ہو، سبزی منڈی میں کام کرنے والا ہو، غلہ منڈی میں کام کرنے والا ہو، کھیتوں میں کام کرنے والا ہو، گھر میں رہنے والی یا اللہ مسکرات ہو، تو سب سے راضی ہو جا، سب سے راضی ہو جا، سب سے راضی ہو جا، ہمارے پڑھے لکھوں سے بھی راضی ہو جا، ہمارے ان پڑھوں سے بھی راضی ہو جا، بچوں اور بوڑھوں اور جوانوں سے راضی ہو جا، یا اللہ ہمیں دین کی سمجھ دے دے، دین کا طریقہ دے دے، یا اللہ دین کی صحیح یا اللہ سوجھ بوجھ دے دے، میرے مولا ہمیں تو غلام رسول بنا دے، غلام نبی بنا دے، غلام محمد بنا دے، ہمیں اپنے حبیب کا غلام بنا دے، اس کے طریقوں سے عشق دے دے، اس کی ذات کا عشق دے دے، اپنا عشق دے دے، یا اللہ تیرے لیے جینا مرنا ہمارا مقصد بن جائے، ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے، محبوب کی محبت سے بھر دے، اس مجمع میں جو بیمار ہیں ان کو صحت دے دے، جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا کرا دے، ان کو اولاد ہے انہیں نیک اولاد دے، جن کو دے دی ان کو نیک کر دے، جنہیں بیٹیاں دی انہیں بیٹے عطا فرما، جنہیں بیٹے دی انہیں بچیاں عطا فرما، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگی دور فرما، جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما، جو آپس میں یہاں لڑے انہیں صلح کرا دے، جن میں نفرتیں انہیں محبتیں دے دے، کوئی ماں باپ کے نافرمان ہیں تو انہیں ماں باپ کے قدموں میں جھکا دے، کوئی بھائیوں سے لڑے ہوئے ہیں تو ان کی صلح کروا دے، یا اللہ کوئی غلط کاموں میں پھنسے ہیں تو انہیں اس سے نکال لے، کوئی نافرمانی کی راہوں پہ چل پڑے تو انہیں واپس بلا لے، یا اللہ ہمارا جمع ہونا قبول فرما لے، ہمیں محبتیں اور الفتیں زیادہ فرما دے، ہماری زندگیوں میں برکت دے دے، ہمارے کھیتوں میں برکت دے دے، ہمارے دیہاتوں میں برکت دے دے، ہمارے قصبے اور شہر میں برکت دے دے، در و دیوار کو نورانی بنا دے، یہاں جتنے بھی گناہوں کے اڈے ہیں انہیں ختم فرما دے، جو گناہوں کے اڈوں کو چلا رہے ہیں انہیں توبہ کی توفیق دے دے، جو گناہ کو پھیلا رہے ہیں انہیں توبہ کی توفیق دے دے، انہیں معاف کر دے، انہیں توبہ کی توفیق دے دے، اور انہیں اپنا بنا لے، انہیں اپنا بنا لے، ان کو یا اللہ مرنے سے پہلے پہلے توبہ کی توفیق دے دے، توبہ کی توفیق دے دے، کہ میرے مولا ان کو اپنی طرف بلا لے، اپنی طرف رجوع کا ان کو نصیب فرما دے، انہیں مسجدوں کی طرف آنے والا بنا دے، ذمہ کو عشر دینے کی توفیق دے دے، مالداروں کو زکات دینے کی توفیق دے دے، یا اللہ اس مجمع تیری بات رکھتے ہوئے مجھ سے کوئی بول ایسا نکلا ہو جس سے کسی بھی تیرے بندے کو تکلیف پہنچی ہو یا اس کو دکھ پہنچا ہو یا اس سے رنج پہنچا ہو تو مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، یا اللہ تو ان کے اخلاق کی تو پہلے مجھے بھی اصلاح کر دے، اس کی ضرورتیں گھر سے پوری فرما دے، ہمارے مدرسے کو آباد کر دے، ہمارے شہر میں جتنے مدرسے ہیں سب کو آباد کر دے، جتنی مسجدیں ہیں سب کو آباد کر دے، جتنے قرآن کے مقصد ہیں سب کو آباد کر دے، گھروں میں رہنے والی مستورات کی بھی زندگی کو بھی شاد و آباد کر دے، ان کی پریشانیاں دور کر دے، بیوی میں رنجشیں ہیں تو دور کر دے، گھروں میں ناچاکی ہیں تو دور کر دے، یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے سے راضی کر لے، یا اللہ اس جوڑے میں برکت دے دے، ان کی بھی شادی ہوئی ان میں خیر و برکت دے دے، دونوں خاندانوں کے جڑنے کا ذریعہ بنا دے، محبتوں کے بڑھنے کا ذریعہ بنا دے، نیک اولاد کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنا دے، یا اللہ خیر و برکت کے پھیلنے کا ذریعہ بنا دے، ہمارے نکاحوں میں سادگی کر دے، ہماری شادیوں میں سادگی کر دے، یا اللہ ہمیں فضول خرچی سے بچا لے، اسراف سے بچا لے، ظلم و ستم سے بچا لے، پورے شہر میں کوئی بے نمازی نہ رہے، یا اللہ کوئی بے نمازی نہ رہے، کوئی عورت بے پردہ نہ رہے، میرے مولا سب تیری مان کے چلنے والے ہوں، تو ہم سب سے راضی ہو جا، وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، آمین برحمتک یا ارحم